نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیات ایسی ہے جو اعظم آیتاً فی القرآن، جو قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت ہے، اور وہی آیت الکرسی، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی کے متعلق آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو میرے عزیز ساتھیوں، جنت میں جانے کے لیے صرف اس کی موت رکاوٹ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اب فجر اور ظہر کے مابین یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کی روح سے یہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لے عصر تک، اگر اس درمیان یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو میرے عزیز ساتھیوں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد پڑھ لے مغرب تک، مغرب کے بعد پڑھ لے عشاء تک، عشاء کے بعد پڑھ لے فجر تک، تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ایک آیات پڑھنے کی وجہ سے اگر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے تو ہر نماز کے بعد ہمیں اسے پڑھ لینا چاہیے۔ پھر دوسری بات، حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جس جگہ پر، جس دکان پر، جس فیکٹری میں، جس جگہ پر آیت الکرسی کو پڑھا جائے، میرے عزیز ساتھیوں، فرماتے ہیں کہ اس جگہ میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں شیطان نہیں آ سکتا تھا۔ تو آیت الکرسی کی برکات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے جس جگہ پر، وہاں پر شیطان نہیں آ سکتے 40 لیلۃ، 40 دن۔ اسی طریقے سے آگے آتا ہے اس حدیث میں وَلَا يَدْخُلُهَا سَاحِرٌ وَلَا سَاحِرٌ، کہ اس جگہ میں نہ جو ہے کوئی جادوگر اور نہ جادو کرنے والی خاتون داخل ہو سکتی۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، کتنے بڑے برکات ہے آیت الکرسی کی۔ اگر ہم اس کو پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، نمبر 1 جنت کی ضمانت۔ جس مقام پر یہ آیات پڑھی جاتی ہے وہاں پر جادو گر نہیں آ سکتے ہیں، اسی طریقے سے شیاطین وہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ بالفرض وہ آ بھی جائے تو میرا عزیز ساتھیوں، اگر کوئی جادو کرے بھی تو اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو بطور وظیفہ ہمیں اسے پڑھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔